خدا خوفی کی بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا، میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، میری اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھنا، میری اہل بیت کی محبت اور مودت اور ان کے ساتھ معاملے کے حسن کے پیش کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا۔ تو حسین سے زیادہ محبوب اس امت میں مصطفیٰ کا خدا کا کون ہوگا؟ ان کی پریشانیوں کا ذکر ہے، پورا کربلا ایک داستان ہے، اس کے ذکر کرنے سے خدا اور رسول کتنے خوش ہوں گے؟ نہیں، ان کے صبر کی بات ہو رہی ہے، طہارت کی، استقامت کی، عظمت کی، شان کی، مضبوطی کردار کی، اس لیے ساری تفصیلات بیان کر رہی ہیں اور سنت بنائی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کا بھی ایک یوسف ہوگا۔ دیکھو پرانے بنی اسرائیل کے زمانے کے یعقوب کے یوسف کا ذکر جس طرح میں نے کیا، جب میرے محمد مصطفیٰ کا یوسف آئے اور وہ مدینہ سے چل کے کربلا پہنچے تو اس کا سفر اس سے کم نہیں ہوگا جو غیر آباد کنویں سے نکل کے مصر میں بکنے کا سفر یوسف کا تھا۔ وہ مصر میں بکا ہے اور اس حسین یوسف محمد کا سر نیزے پہ چڑھا ہے، اس نے بھی کربلا سے کوفے اور دمشق کا سفر کیا ہے اور لٹا قافلہ لے کر یہاں بھی سیدہ زینب کوفہ اور دمشق سے واپس مدینہ پہنچی ہیں، ایک سفر وہ بھی ہوگا۔ اللہ نے سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ میری سنت کو دیکھ لینا، میرے طریقے کا حیا کرنا۔ اگر میں یوسف یعقوب کا ذکر یوں کر رہا ہوں، تم بھی عمر پر یوسف محمد کا ذکر اس طرح کرنا۔ یہ میں نے بنیادی بات بتائی کہ ذکر حسین کی شرعی اہمیت کیا ہے قرآن مجید سے، اور دوسرا یہ کہا کہ چونکہ شہادت امام حسین کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ خود کیا اور وہ حدیث نبوی میں مذکور ہے، تو گویا ذکر شہادت حسین حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے، اور ذکر شہادت حسین سنت رسول ہے۔ امام حسین کا ذکر قرآن مجید سے، امام حسین امام علی مقام، آپ کو پتہ ہے اہل بیت کا حصہ ہے، ایک پورا پیکج ہے اہل بیت، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی پوری انگوٹھی کا نگینہ ہے، نگ ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت کریمہ، چند ایک آیات میں کوٹ کروں گا ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کے لیے، پھر احادیث کی طرف آئیں گے، پھر آپ کی شہادت کے بیان کی طرف آئیں گے۔ ہاں، یہاں قبل اس کے کہ میں اس طرف چلوں، ایک بات اور ذہن میں ضروری آ گئی، مس ہو رہی تھی، کہ میں نے جو کہا کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اہل بیت سے محبت کرنا، اور میں زور دے کے کہہ رہا ہوں وہ شخص اہل سنت نہیں ہے جو محبت و مودت اہل بیت سے جس کا دل خالی ہے، جس کے دل میں محبت اور مودت اہل بیت کی ذرہ برابر کمی ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر خارجیت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت ہے حب و تکریم صحابہ، حب و تکریم اہل بیت، یہ دونوں شاخیں مل کر حب رسول بنتی ہیں۔ محبت رسول محبت اہل بیت کے بغیر معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے دعویٰ محبت رسول میں جو حضور کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر دل اس کی محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ائمہ اہل سنت کے 1400 سال 1500 سال کی تاریخ میں ہمارے کل ائمہ کا طریقہ اہل بیت اطہار کی محبت کے باب میں یہی رہا ہے، ان کا مسلک و مشرب یہی رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہی، سیدنا امام مالک کا مسلک یہی،
حضرت امام شافعی کا مسلک یہی، حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک یہی. میں اہل سنت کے چاروں ائمہ فقہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا مسلک و مشرب بھی یہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کو حنفی کہلانے کا بھی حق نہیں ہے جو محبت و مودت اہل بیت میں کم ہے، کمزور ہے، ناقص ہے. نہ وہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی. اب اس لیے میں نے چاہا کہ میں کچھ یہ چیزیں بھی کوٹ کر دوں. یہ اسلاف کا طریقہ تھا، یہ اسلاف کا طریقہ تھا محبت اور مودت اہل بیت، اور کل ائمہ اربعہ کا طریقہ تھا، اور صحابہ کرام کی روش اور طریقہ بھی یہی تھا. تو میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر محبت اور مودت اہل بیت کے باب میں تو آگے کروں گا جب قرآن مجید کی آیات کے بیان کے بعد احادیث نبوی پر ہم آئیں گے، میں الگ سے لوں گا. لیکن میں اس کو پہلے حصے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ محبت اور مودت اہل بیت رہا ہے. تو اس لیے اچھا ہے کہ میں ائمہ اربعہ، ہمارے جو ائمہ فقہ، ان کے ذکر سے پہلے ایک آدھ حوالہ، ایک دو حوالے، جسٹ ایک کنیکشن آپ کا قائم ہو جائے فکری اعتقادی، تو صحابہ کرام سے بات کو شروع کر لوں. احادیث کی بات آ جائے گی بعد میں، مگر چونکہ ابتدا کر رہا ہوں اس مضمون کی، تو یہ بات تاکہ کامل ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. کس کتاب کی؟ صحیح مسلم، حدیث صحیح. اب آپ تعین کریں گے کہ یہ اہل تشیع کا، اس کو خالی آپ شعار، محض ان کا شعار قرار دیں گے، یا عقیدہ اہل سنت کی اساس، بنیاد، نیوکلیس بھی اس کو مانیں گے. صحیح مسلم کی حدیث صحیح، حدیث نمبر 2408. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مختصر سا مضمون ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشدکم اللہ فی اہل بیتی، انشدکم اللہ فی اہل بیتی، انشدکم اللہ فی اہل بیتی، قال ثلاثا. مختصر مضمون یاد رکھ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، خدا خوفی کی بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا، میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، میری اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھنا، میری اہل بیت کی محبت اور مودت اور ان کے ساتھ معاملے کے حسن کے پیش کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا. اور دوسری مقام پہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھنا. جب میری اہل بیت کا ذکر آئے تو خدا خوفی کرنا، خدا کو یاد رکھنا. اب اس وقت چونکہ میرا خطاب مسلمانوں سے ہے، نان مسلم سے تو ہے نہیں، نان مسلم سے تو ہے نہیں، مسلمانوں سے ہے. اب ایک سوال میں کرتا ہوں، کیا کوئی شخص کسی مکتب فکر کا جو اہل سنت والجماعت ہونے یا سلفی ہونے یا اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہے، ان مکاتب فکر سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ دو تین سوال میرے ہیں آپ کے ذہن نشین کرانے کے لیے. یہ صحیح مسلم کی ہے، میں نے کسی نچلے درجے کی حدیث کی کتاب سے آگے میں اور حدیث دوں گا، پوری حدیث کا ایک حصہ آئے گا میری گفتگو میں. یہ تو میں ایک لنک قائم کرنے کے لیے کہ ائمہ اربعہ کی بات سے پہلے تھوڑا سا اوپر سے شروع کر لوں. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح. دوسری بات، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں نہیں ہے؟
نہیں کہہ سکتے. میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 مناقب اہل بیت میں یہ حدیث. تیسری چیز اب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ، مسلمان کا عقیدہ امام حسین کی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی بات نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام پر تو ہے نا. کوئی ذکر حسین کا اگر منکر بنتا ہے، مودت اہل بیت کی بات کو اہم نہیں جانتا، محبت اہل بیت کے معاملے میں اس کی ifs اور بٹس ہیں ایک طرف رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹیگریٹی پر، حضور کے ذات پر ایمان تو کامل ہے. جی آقا علیہ السلام جب صحابہ کرام کے اجتماع میں، اب بات تو وہاں کرتے تھے، سامنے سامعین تو صحابہ ہوتے تھے نا، مگر پہنچاتے کس کو تھے؟ بولیے، پوری امت کو. پوری امت کو پہنچاتے تھے، ہمیں اور قیامت تک کی امت کے لیے. یہ جو قیامت تک کی امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میری اہل بیت کے معاملے میں خدا سے خوف کرنا. آپ کیا اس کو اقربا پروری کہیں گے؟ وہ اقربا پروری کر رہے ہیں. میری بات آپ سمجھیں، ایک سیکنڈ کے لیے خیال ذہن میں لائے آپ کافر ہو گئے. حضور کی شان میں گستاخی ہے یہ کہ کوئی حضور کے کسی حکم اور عمل کو اقربا پروری سے معاذ اللہ منسوب کرے. آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر حکم ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے. تو جب آقا علیہ السلام اہمیت دے کے 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے امت کو فرما رہے ہیں کہ میری اذکرکم، میں تمہیں یاد کراتا ہوں نہ بھولنا خدا کو جب میری اہل بیت کے ساتھ معاملے کا وقت آئے. جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں بار بار، تو آپ اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا منشا کیا تھا؟ کیا منشا تھا آقا علیہ السلام کا؟ تو آقا علیہ السلام اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا منشا دے رہے ہیں، خدا کو نہ بھولنا میری اہل بیت کے معاملے میں. یہ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا، آگے حدیث میں ذکر آ جائے گا، انی تارکن فیکم الثقلین ان خستم بہما لن تدلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اب اگلے لفظ غور طلب ہیں، فانظروا کیف تخلفونی فیہما. یہ بھی زید بن ارقم سے بھی مروی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، اور جامع ترمذی کی حدیث صحیح حدیث نمبر 3788 جامع ترمذی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں تم میں 2 بھاری چیزیں یعنی بڑی وزنی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی ان چیزوں میں بڑا عظیم وزن ہے. ثقلین، ان کو ہلکا نہ جاننا. ثقلین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں ذکر حسین اور محبت حسین اور مودت اہل بیت کی اہمیت بتا رہا ہوں. ان کو ہلکا نہ جاننا، ایسے نظر انداز نہ کر دینا. یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ضروری نہیں. دین آپ نے اور ہم نے بنایا ہے یا اللہ نے بھیجا اور رسول نے بتایا اور ہمیں پہنچایا ہے؟ کس نے پہنچایا ہے دین؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا اس سبجیکٹ پر ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کا کنسرن کیا ہے، ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے والی. فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہارے اندر اپنی امت کے لیے 2 بڑی وزن والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اطرتی و اہل بیتی، دوسری میری اطرت، میری اہل بیت، میری اطرت و اہل بیت. اور آگے وہی بات کہی جو میں پہلی حدیث میں کوٹ کر چکا، اس لیے میں نے یہ حدیث یہاں کوٹ کی. فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما. دیکھنا جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، چلا جاؤں گا، دیکھنا میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو.
میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے صحیح اور حکم صحیح کی روشنی میں یہ بات طے پی، جس طرح قرآن کو نظر انداز کر دینا جرم ہے، اس طرح محبت اور مودت اہل بیت کو نظر انداز کر دینا جرم ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو نظر انداز کر دیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، کہ جو قرآن کو نظر انداز کر دے، قرآن کو تاکہ نسیاں کر دے، رکھ کے بھول جائے، قرآن کو پڑھے نہیں، اس سے محبت نہ کرے، تعلیم نہ لے، قرآن کو سینے سے نہ لگائے، قرآن کو اپنی زندگی میں جاری نہ کرے، قرآن سے تعلق توڑ دے، قرآن کی طرف رجوع نہ رکھے، تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جس طرح قرآن سے کٹ جانا گمراہی ہے، اس طرح اہل بیت نبوت سے کٹ جانا گمراہی ہے۔ ان کی محبت و مودت دل میں نہ رہے، ان کی تعظیم و تکریم نہ رہے، ان کے ذکر سے الفت نہ رہے، ان کا احترام اکرام نہ رہے، ان کی عظمت اور شان دل میں نہ رہے۔ جس طرح قرآن کو پڑھ کے لذت آتی ہے تو ایمان اور حلاوت ہے ایمان کی، اس طرح ذکر اہل بیت ہو تو دلوں میں لذت اور حلاوت آنی چاہیے، پتہ چلے کہ صاحب ایمان ہے۔ جو شخص اہل بیت کا ذکر سن کر حلاوت محسوس نہیں کرتا، لذت محسوس نہیں کرتا، کیفیت محسوس نہیں کرتا، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ حلاوت ایمانی سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا بیان کیا، جوڑا ہے، اور فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد کیف تخلفونی فیہما، میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اور میرا کتنا حیا کرتے ہو میرے جانے کے بعد ان کے معاملے میں۔ فیہما، دونوں کو جوڑا۔ آگے ذکر پھر اگلی حدیثوں میں آئے گا۔ یہی طریقہ پھر صحابہ کرام کا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3750، سیدنا صدیق اکبر حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں، رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد جعل الحسن بن علی علی عنقہ وهو یقول بأبی شبیہ بالنبی لیس شبیہا بعلی وعلی یضحک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گلی میں جا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا اور کندھوں پر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کیوں اٹھا کے چلے؟ ان کے اپنے بیٹے بھی تھے، میں نے ان کی سیرت اور حدیث کی کسی کتاب میں اور ان کے تذکرے میں، میں نے، ممکن ہے میرے مطالعہ میں کمی ہو، مگر میں نے زندگی میں نہیں پڑھا کہ اپنے بیٹوں کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے گلیوں میں چل رہے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر گلیوں میں چلے ہوں بیٹے کو کندھے کو اٹھا کر، نہیں، نواسہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ چونکہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھا کے گلی میں چلتے۔ گویا وہ سمجھتے تھے حب رسول کا تقاضا یہ ہے، جس سے مصطفیٰ نے محبت کی اس سے ہم بھی محبت کریں، جس کو مصطفیٰ نے کندھے پر بٹھایا اسے ہم بھی کندھے پر بٹھائیں۔ یہ حب رسول کا تقاضا ہے۔ تو کندھے پر بٹھا کے حضرت علی کھڑے ہیں ایک طرف اور فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے، خدا کی قسم کہتے ہیں، عربوں کا بے ابی، اپنے باپ کی قسم ان کا طریقہ تھا، خدا کی قسم حسن مصطفیٰ کی شبیہ ہے، علی تمہاری شبیہ نہیں ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسن حسین دونوں کو اٹھایا ہوا تھا، یہ صحیح بخاری کی تھی۔ ایک اور روایت ہے، ایک کندھے پر امام حسن کو، ایک پر امام حسین کو، دونوں پر بٹھا کر گلی میں چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم حسن اور حسین علی کی نہیں مصطفیٰ کی شبیہ ہیں۔ پھر آپ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم رسول اللہ کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ پیاری ہے۔ اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے کہا ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، صحیح بخاری کی روایت، فمعناہ انظروہ واحسنوہ فی اہل بیتہ، لوگوں انہوں نے فرمایا کہ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اہل بیت کے اندر ان کی نگرانی کرنا، یعنی حضور کی اہل بیت میں مصطفیٰ کو دیکھنا، حضور کی اہل بیت میں حضور کا نظارہ کرنا،
حضور کی اہل بیت کے تعلق میں حضور کا حیا کرنا، حضور کی اہل بیت کی محبت، مودت، عزت اور احترام کے ذریعے حضور کو خوش کرنا، یعنی اہل بیت کے شیشے میں، آئینے میں حضور کو دیکھنا۔ جب اہل بیت کے کسی شہزادے سے تعلق کا وقت آئے، علی شیر خدا ہوں یا سیدہ فاطمۃ الزہرا ہوں، امام حسن مجتبی ہوں یا امام حسین سید الشہداء ہوں، زین العابدین ہوں یا امام محمد الباقر ہوں، جعفر الصادق ہوں یا موسیٰ کاظم ہوں، جب آقا کی آل پاک اور اہل بیت اطہار کو دیکھو تو تم ان کے ایمان یہ ہے کہ ان کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے۔ سو جب ان کا حیا کرو تو تمہیں پتہ ہو کہ ان کا نہیں مصطفیٰ کا حیا ہو رہا ہے، ان سے مودت نہیں مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، ان کے نہیں مصطفیٰ کی محبت ہو رہی ہے، ان کی تعظیم نہیں مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے۔ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح سیدنا صدیق اکبر نے نصیحت کی اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کو، یہ اصول وضع کر دیا کہ حضور کی اہل بیت کو دیکھو تو اگر تم صاحب ایمان ہو تو اہل بیت کے اندر تمہیں حضور علیہ السلام نظر آنے چاہیے، ذات مصطفیٰ دکھائی دینی چاہیے۔ اہل بیت ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں چہرہ مصطفیٰ دکھائی دے، اس لیے ان سے محبت حضور سے محبت ہے۔ اب یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب اگر ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ کی روش نہیں تو آپ کا تعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں، اور جو سیدنا صدیق اکبر کا نہیں وہ کہاں کا اہل سنت ہے، وہ خارجی ہے، بے ایمان، جسے حکم رسول کا حیا نہیں، وہ کہاں کا اہل سنت ہے۔ تمام صحابہ کرام کا، سیدنا فاروق اعظم کا عمل بھی یہی تھا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عبداللہ ابن عمر کا، جمیع صحابہ کرام کا۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، میرے اس پر بہت سے خطاب ہیں، اب میں اس مضمون پہ کتنا تفصیل کے ساتھ جاؤں۔ آگے چلتے ہیں تاکہ میں ائمہ اربعہ کو مینشن کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کا تصور سمجھانے کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کر لیتے ہیں، تمام کتب میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ تھا، قاضی ایاز نے الشفا میں بھی اس کو بیان کیا۔ اور دیگر بہت سی کتب میں، امام سخاوی نے الاستجلاب میں بیان کیا ہے۔ اور دیگر بہت سی کتب میں اس کا تذکرہ آیا ہے، سیرت کی ان تمام اسماء و رجال کی تمام کتب کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ امام حسن مجتبی کے پوتے تھے، امام حسن مجتبی کے پوتے، ان کا نام تھا امام عبداللہ الکامل، حضرت عبداللہ بن الحسن المثنى بن الامام حسن المجتبی، سیدنا امام حسن کے صاحبزادے، ان کا نام پھر حسن تھا، حسن المثنى کہتے ہیں۔ پھر ان کے صاحبزادے یعنی امام حسن مجتبی کے پوتے حضرت عبداللہ، امام عبداللہ الکامل، وہ خود روایت کرتے، امام عبداللہ بن الحسن المثنى خود روایت فرماتے ہیں، اور یہ امام طبرانی نے مسند الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا اور فرمایا رجالہ رجال الصحیح، یہ واقعہ جو آ رہا ہے۔ اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے اس کی تصحیح کی کہ یہ حدیث صحیح ہے، علامہ ذہبی نے اس کی تائید کی، صحیح ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمجیز الصحابہ نے بیان کیا۔ الغرض اسی طرح امام بہقی نے مدخل میں، بے شمار کتب میں وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے کوئی کام تھا، چھوٹے تھے اس وقت، عمر نوجوانی تھی، نوجوانی کی عمر، کوئی کام تھا تو خلیفہ تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے فوری کھڑے ہو گئے، میری حاجت پوری کی، جو میرا مقصود تھا ختم کر کے، تو مجھ سے عرض کرنے لگے دست بستہ، کہنے لگے فقال علی اذا کانت لک حاجت فارسل الیہ او اکتب، آئندہ خدا کے لیے میرے پاس نہ آنا، کوئی کام ہو بس ایک چٹ لکھ کے بھیج دیا کریں، یا کسی غلام کو، بندے کو بھیج دیں
آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی. فإنی استحیی من اللہ ان یراک علی بابی، مجھے حیا آتا ہے کہ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن کہ اگر آپ چل کے میرے دروازے پر آئے، میں کیا دکھاؤں گا. ایک ایک شہزادہ اہل بیت اطہار کا کوئی تو روش یہ تھی تعظیم و تکریم کی ان کی. حضور کے خاندان کے ساتھ کوئی نسبت کسی کی رشتہ داری کی ہو، وہ اہل بیت کا ایک وسیع معنی بھی ہے، ایک معنی خاص ہے اور ایک معنی عام وسیع ہے. خاندان سے کوئی تعلق ہو تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، اس کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو میں اب واقعہ بیان، جتنے حوالے دیے یہ اب اگلے موجودہ واقعہ کے لیے ریفرنسز ہیں جو میں نے دیے. وہ فرماتے ہیں کہ شابی روایت کرتے ہیں، امام شابی، کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ریفرنسز میں نے دیے اس واقعہ کے، پہلا واقعہ جو کوٹ کر چکا امام عبداللہ الکامل کا وہ قاضی ایاز کی الشفا کا اور امام سخاوی کی الاستجلاب کا، اور جتنے ریفرنسز پہلے دے چکا ہوں وہ اس واقعہ کے ہیں جو اب کوٹ کر رہا ہوں. امام شابی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ پڑھا گیا. وہ ضعیف تھے اس وقت. جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ان کے لیے سواری ان کے قریب کی گئی، یعنی اونٹ وغیرہ قریب کیا گیا تاکہ انہیں بٹھایا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے. اب چونکہ زید بن ثابت جلیل القدر اکابر صحابہ میں سے تھے، اکابر صحابہ میں سے، اکابر میں سے عبداللہ ابن عباس حضور کی اہل بیت میں سے، خانوادہ رسول میں سے بھی تھے، اور صحابہ کرام میں صغار صحابہ میں سے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں. یہ آگے بڑھے تو انہوں نے حضرت زید، یہ آداب اور احترام تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت زید بن ثابت کے پاؤں کو رکاب میں رکھوانے کے لیے ان کی رکاب تھام لی، ان کی رکاب پکڑ لی، رکاب جس پہ پاؤں رکھتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابن عباس ایسا کیوں کیا، پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ہاکذا نفعل بالعلماء، ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے، اکابر صحابہ میں سے، ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. حضرت زید بن ثابت جھکے تیزی سے، اور وہ چھوٹے تھے عمر میں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا پکڑ کے ان کا ہاتھ چوم لیا. فقبل ید ابن عباس، انہوں نے پوچھا آپ نے حضرت یہ کیا کیا؟ قال ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، یہ حکم ہے ہمیں کہ مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ ہم ایسا کیا کریں. ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، اس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حضور کی اہل بیت ہو تو ہم اس طرح عمل کریں کہ ہاتھ چومیں. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اب ائمہ، یہ میں نے ایسے چند ایک دے دیے، اب ائمہ اربعہ کی طرف آ رہا ہوں. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی. ایک اور روایت میں یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا، امام سخاوی نے الاستجلاب میں جس طرح بیان کیا وہ، اور روایت کر رہے ہیں اس واقعے کو وہ حضرت عبداللہ، امام عبداللہ الکامل کی حضرت فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ دوسرا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک سن چکے آپ، امام عبداللہ الکامل کا. اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی ایک شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ بنت علی. عمر بن عبدالعزیز گورنر تھے مدینہ کے، تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام فرماتی ہیں کسی ضرورت سے میں گئی، آپ کو اطلاع ملی پردہ میری آمد کی، تو آپ فوری اپنے دربار سے باہر نکل آئے دوڑ کر، اور دوڑ کے نکل کے کہنے لگے یبنت علی، اے علی المرتضیٰ کی شہزادی، واللہ ما علی ظہر الارض اہل بیت احب الی منکم ولا انتم حب الی من اہل بیتی. خدا کی قسم روئے زمین پر
آپ حضور کی اہل بیت ہیں، آپ سے بڑھ کر کائنات کا کوئی گھرانہ میرے نزدیک نہیں ہے، حتیٰ کہ میرا اپنا گھرانہ، میری اولاد بھی آپ پر قربان، ان سے بھی زیادہ اعز، احب اور اکرم ہیں۔ جو حکم انہوں نے کیا وہ کام کر کے اس کے بعد وہ کہنے لگے، مجھے عرض کرنے لگے ہاتھ جوڑ کر کہ وَكَانَ يَطْلُبُ مِنْهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، اور وہ کہتے تھے کہ آپ اہل بیت رسول اور خانوادہ علی مرتضیٰ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو بھی کام کوئی شہزادہ آتا، کوئی فرد آتا کر کے تو عرض کرتے، ان کو ہمیشہ عرض کرتے جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہ میری ایک درخواست بھی ہے آپ کے ساتھ، کیا کہ قیامت کا جب دن ہو تو میری شفاعت کر دینا، بھولنا نہیں، بتا دینا ہماری نوکری کرتا تھا، بتا دینا ہماری نوکری کرتا تھا، قیامت کے دن کے عرصات میں میری شفاعت کر دینا۔ ان سے پوچھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ یہ بنو ہاشم ہیں، اہل بیت رسول ہیں، ان کے بچے بچیاں نسلیں اگلی، کیا ان سب کی شفاعت ہے؟ انہوں نے کہا ما من احد من بنی ہاشم الا ولہ شفاعت یوم القیامہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور کے خانوادہ پاک بنو ہاشم کا بچہ بچی، جو بھی بچہ ہے چھوٹا چھوٹا، اس کو بھی حق کے شفاعت ہوگا قیامت کے دن، جس کی شفاعت کرے گا بخشا جائے گا، تو ان کے پاس حق کی شفاعت ہے۔ اس کو امام اصفہانی نے الاغانی میں بیان کیا، اور امام دینوری نے المجالسہ میں بیان کیا، اور علاوہ بہت سے ائمہ اور علماء نے اس پورے واقعے اور آپ کے پورے کلام کو بیان کیا، عبید اللہ بن عمر القواریری کے طریق سے، اور سعید اور یحییٰ اور سعید بن ابان القرشی کے طریق سے، اور اس طرح اور بھی کافی سارے واقعات کہ اکابر کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کرتے۔ اب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں جتنے ائمہ اہل بیت کے زندہ تھے، حیات تھے، آپ چل کر ہر ایک کے شاگرد بنے۔ اب خود کو حنفی کہلانے والے دیکھیں کہ حنفیت میں کتنی مودت اہل بیت ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے، امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے۔ اس کو امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا، امام مزی نے بیان کیا تہذیب الکمال میں، امام ذہبی نے، علامہ عسقلانی نے، امام سیوطی نے، سب نے بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے۔ اور ان کا قول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام محمد الباقر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنا رہا ہوں۔ اس کو مناقب امام موفق بن احمد المکی نے مناقب امام ابی حنیفہ میں روایت کیا، اور امام قردری نے مناقب ابن حبینہ میں بیان کیا۔ امام اعظم کے مناقب پر سب سے بڑا عظیم جو خزانہ ہے، مصدر ہے کتاب کا، دونوں نے، انہوں نے کہا فَإِنَّ لَكَ، سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام کو امام ابو حنیفہ عرض کر رہے ہیں فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةٌ، فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے امام محمد الباقر، آپ کی حرمت اور تعظیم اور تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات کی واجب تھی۔ جو تعظیم و تکریم صحابہ آقا علیہ السلام کی کرتے تھے، میں اس طرح وہ تعظیم آپ کی کرتا ہوں، چونکہ آپ کی حرمت میں حرمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ کی تعظیم میں تعظیم مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ سے محبت اور مودت میں مودت اور مودت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ المناقب للموفق المکی صفحہ 168، یہ امام محمد الباقر کا صرف میں نے حوالہ دیا۔ پھر اس طرح آپ امام محمد الجعفر کے شاگرد ہوئے،
امام اعظم، ان کے شہزادے سیدنا امام جعفر الصادق کے شاگرد ہوئے۔ کل ائمہ نے بیان کیا، میں حوالے جات میں نہیں پڑھتا، یہ میری کتابوں میں اور میرے خطابات میں چیزیں موجود ہیں، واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ امام ابن المکی مناقب ابو حنیفہ میں بیان روایت کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امام جعفر الصادق کوفہ تشریف لائے، ابھی آپس میں ملاقات نہیں تھی، ملاقات ہوئی مدینہ جانے کے بعد، مگر پہلی ملاقات کوفہ میں ہوئی۔ آپ کوفہ تشریف لائے، سیدنا امام جعفر الصادق، سیدنا امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، آپ اپنے بہت سے اکابر تلامذہ کو لے کر کہ سیدنا امام جعفر الصادق آئے ہیں، ان کی خدمت میں زیارت کرنے چلیں اور کچھ استفادہ کریں، لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ وقعد ابو حنیفہ کالمستوفز، پاؤں اور گھٹنوں کے بل، یہ خاص طریقہ ہے جیسے آدمی مطمئن نہیں ہوتا اور آرام کے ساتھ سکون سے نہیں بیٹھنا چاہتا، کسی کا خوف، کسی کا ہیبت، کمال درجے کا ادب اور احترام طاری ہوتا ہے، اس ہیبت، ادب اور احترام کی کیفیت کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ جب آپ کو بیٹھے دیکھا، سیدنا امام جعفر صادق کے سامنے سلام عرض کیا، اندر داخل ہوئے، اجازت مانگی، اس طرح بیٹھے، تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا تو سارے پھر اپنا طریقہ پلٹ کر امام اعظم کی طرح اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اب امام جعفر صادق کے سامنے اس طرح بیٹھے ہیں، جب دیکھا کہ یہ سارے لوگوں نے اپنے بیٹھنے کا طریقے نشست بدل لیا ہے اور اس شخص کی طرح سارے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نے پوچھا ان سے، یہ کون ہیں جن کی تم سب اتنی تعظیم و توقیر کر رہے ہو کہ جس طرح اسے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے میرے سامنے، تم ساروں نے اپنی حیت اور طریقہ بدل لیا، اس طرح بیٹھ رہے ہو، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا ھذا ابو حنیفہ، یہ ہمارے استاد ابو حنیفہ ہیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ تو امام اعظم نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس طرح ایک آدمی سراپا ادب بیٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے، ماں تمام تلامذہ کے اس طرح بیٹھے اور پھر آپ سے کلام کر کے استفادہ کیا۔ یہ پہلا کلام۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام حسن بن زیاد لؤلؤی وہ روایت کرتے ہیں، سمعت ابا حنیفہ وسئل من افقہ من رأیت، ان سے پوچھا گیا امام ابو حنیفہ، اس پوری روئے زمین پر جتنے اکابر ائمہ علماء کو آج تک آپ نے دیکھا، سب سے زیادہ فقیہ کس کو پایا، سب سے بڑا فقیہ کس کو پایا؟ انہوں نے کہا، امام اعظم نے، قال ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد الصادق، خدا کی قسم میں نے روئے زمین پر امام جعفر بن محمد الصادق سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول۔ یہ میں نے آپ کو جو مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ امام الموفق بن احمد المکی کی کتاب سے اور ابن بزاز القردری کی دونوں کتابوں سے، یہ دونوں تینوں حوالے ہر جگہ موجود۔ یہ امام اعظم کے مناقب پر اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ امام اعظم کا طریق ہے۔ پھر سیدنا امام اعظم امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق کے علاوہ پھر امام زید بن علی کے شاگرد ہوئے۔ پھر اسی طرح آپ امام عبداللہ بن علی ان کے شاگرد ہوئے، امام عبداللہ بن علی، اور وہ علی سے مراد امام زین العابدین ان کے دوسرے بھائی، یہ بھی سیدنا امام حسین کے پوتے دوسرے، ان کے شاگرد ہوئے امام اعظم۔ پھر امام اعظم ان کے علاوہ امام عبداللہ بن حسن المثنی یعنی امام عبداللہ الکامل جن کا ذکر پہلے کیا، ان کے شاگرد ہوئے، امام عبداللہ بن حسن المثنی کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن المثلث ان کے بیٹے یعنی امام حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے، ان کے پھر شاگرد ہوئے، ان کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن بن زید کے شاگرد ہوئے، امام حسن بن زید بن امام حسن مجتبیٰ ان کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن بن محمد بن حنفیہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام حسن بن محمد بن حنفیہ ان کے بھی شاگرد بنے۔
اور پھر امام جعفر بن تمام کے شاگرد ہوئے. اہل بیت اطہار میں سے امام جعفر بن تمام، یہ امام جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا حضرت عباس کے پوتے تھے، ان کے شاگرد ہوئے. تو گویا 9 امام اہل بیت اطہار کے حیات تھے امام اعظم کے زمانے میں، اور آپ ہر ایک کے پاس جا کر زانوِ تلمس طے کیے. اور عالم یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اطہار اہل بیت میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عباس کی ظالمانہ کسی حکمران کے خلاف خروج کرتے اور نکلتے، آپ خفیہ اپنے تلامذہ کو بھیجتے 12,000 درہم تک بطور نذرانہ ائمہ اطہار اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے تھے. 12,000 درہم حضرت زید بن علی کی خدمت میں بھیجا. اور یہ حب اہل بیت تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کی مودت اہل بیت تھی. اہل بیت کے ہر شہزادے کے ساتھ یہ خدمت اور تلمس کا تعلق تھا اور محبت کا تعلق تھا کہ قضاء یعنی جسٹس بننا نہ قبول کرنا، آپ نے جو قبول نہیں کیا جج بننا، اس کا بہانہ بنا کر اگر آپ نے جج بننا، قاضی القضاء، چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تو یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا کہ عمر بھر قید کی سزا دے دی جائے اور جنازہ بھی قید خانے سے نکلے. اگر چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ تادم وصال قید میں ڈال دیا جائے. نہیں، بہانہ یہ تھا کہ ہمارا حکم نہیں مانا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، بس، اور کوئی گستاخی نہیں ہوئی بنو عباس کے حکمرانوں کے خلاف. دراصل سبب یہ تھا کہ وہ سب حکمران جانتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ گھر بیٹھ کر اہل بیت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے، مودت کرتے ہیں. ان کو سزا محبت اہل بیت کی دی، جیل بھیجا، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. انہوں نے محبت اہل بیت میں وفات پائی، شہادت پائی، جنازہ وہاں سے اٹھا. یہ امام اعظم کا حال ہے. اب امام مالک، اہل بیت اطہار سے شدید محبت تھی، شدید مودت تھی، اور ائمہ اہل بیت اطہار حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستیوں کے پاس کوئی مسئلہ پوچھ لے جاتا تو فرماتے اذهب الى مالک عنده علمنا، مالک کے پاس چلے جاؤ، ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے. کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے، ان کی محبت اور مودت میں فنا تھے. اس کی سزا کیا ملی؟ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنایا. بنو عباس کے حکمرانوں نے ایک طلاق کا مسئلہ، اختلاف، بہانہ بنایا، مگر محبت اور مودت اہل بیت کی سزا اس طرح دی کہ ان کے سر اور داڑھی مبارک کو موڑ دیا اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلایا، سب کچھ موڑ کر، اور حکم دیا کوڑے مار کر کہ سب کو بتاؤ جو نہیں جانتے کہ میں امام مالک ہوں. آپ گلی گلی میں رک کے کہتے تھے جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے کہ میں کون ہوں، اور جو مجھے اس حال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں. اور اس طرح گلیوں میں پھراتے تھے. اس حال کے بعد 25 سال تک امام زین العابدین کی طرح آپ گھر میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلے. اتنا دل دکھ گیا آپ کا. یہ مودت اہل بیت کی سزا ملی. یہ امام مالک کا طریق. اور کئی اہل بیت کے امام ہیں جن سے پھر ان کا ایک تعلق عقیدت اور احترام اور مودت اور اکتساب فیض تھا. مگر یہ دور تھا بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کا کہ ائمہ اطہار اہل بیت کا نام لے نہیں سکتے تھے. ائمہ فقہ روایت کرتے ہوئے نام لیتے ڈرتے تھے، جان سے مروا دیا جاتا، تہمت لگا دی جاتی. یہ امام اعظم، یہ امام مالک. تیسرے امام شافعی. امام شافعی اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے گزر گئے تھے، مودت اہل بیت میں، کہ امام شافعی پر ملاؤں نے فتوے اور تہمت لگا دی، کہا یہ شیعہ اور رافضی ہے. آج دنیا عرب شوافع ہے. چاروں اماموں کی گھٹی میں محبت اور مودت اہل بیت تھی. ان کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اور مودت اہل بیت سے اٹھا تھا. اب یہ امام شافعی کی بات بتا رہا ہوں. ان کو شیعہ اور رافضی کہتے تھے حب اہل بیت کے باعث. امام شافعی کا جو دیوان ہے، انہوں نے اپنا دیوان لکھا
اور اس میں آپ نے ربائی لکھی امام شافعی نے، اور ربائی میں کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت اللہ نے قرآن کے اندر فرض کر دی ہے، اور تمہاری محبت کا فرض ہونا اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت پاک آپ کی شان کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ پھر امام شافعی نے کہا ایک اور مقام پر ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت کرنا اس کا نام رافضی ہو جانا ہے، شیعہ ہو جانا ہے، تو سارا جہان جان لے کہ حب آل محمد کا نام اگر شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ دور جو بنو امیہ کا، وہ تو آپ کو معلوم ہے، جو واقعہ کربلا تک جا پہنچا، تو اہل بیت کی عداوت پر مبنی تھا۔ مولا علی شیر خدا کو لونڈے بنو امیہ کے چھوٹے چھوٹے، ان کے لونڈے جو اہل بیت کے دشمن تھے، جن کی گٹی میں تھا، پھر ان کے تیار کیے ہوئے سرکاری مولوی ملا سٹیجوں پر کھڑے ہو کر، اور ان کے حکمرانوں کے خاندانوں کے چھوٹے چھوٹے عیاش لونڈے، وہ مولا علی شیر خدا کو گالیاں دیتے اور گالیاں نکلواتے۔ ہماری صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے۔ اور جو میں نے لفظ بولا لونڈے، آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے تو ایسا لفظ زندگی میں کبھی نہیں بولا، یہ کوئی تعجب ہوا کہ نہیں آپ کو؟ تھوڑا سا بولیے بھائی، کچھ تعجب ہوا کہ نہیں کہ ایسا لفظ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں بولا؟ ہوا تعجب؟ جی ہاں، آپ کا تعجب بھی صحیح ہے، اور میں اپنی صفائی بھی دے دوں، یہ لفظ میں نے نہیں بولا، یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، بنو امیہ کے شرارتی لونڈوں کا یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ بولیے، یہ امام بخاری کے لفظ ہیں، تو میں نے تو امام بخاری کا لفظ صرف آپ کو سنایا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ وہ باب ہے کیا امام بخاری نے جو قائم کیا ہے، وہ باب ہے ہلاک، و صحیح بخاری کا عنوان ہے، چیپٹر ہے، صحیح بخاری کا چیپٹر ہے، ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء، میری امت بنو امیہ کے یعنی بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ یہ شہادت امام حسین کی طرف اشارہ کیا گیا، اور امام بخاری کے لفظ ہیں اغیلمۃ صفہاء۔ اب پہنچ گئے نا یہاں تک کہ یہ امام بخاری کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات، یہ جو الفاظ ہیں پھر یہ امام بخاری کے بھی نہیں ہیں، انہوں نے باب باندھا ہے حدیث رسول پر، یہ کلمات آقا علیہ السلام کے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا قولہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء، کہ میری امت کی پہلی سب سے بڑی جو ہلاکت ہے وہ جو حکمران ہیں بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اور اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں چلتے پھرتے بآواز بلند توبہ کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من امارت الصبیان ومن رأس الستین، اے اللہ میں یہ چھوٹے لونڈوں کے حکمران بننے اور سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ 60 ہجری کی ابتدا سے، جب سن 60 ہجری کی ابتدا ہوگی اور لونڈوں کے
بچوں کے حکمران، چھوکروں کے حکمران بن جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ دو چیزوں کو جوڑنا، اور پھر کہتے تھے گلی میں لوگوں کو کہ لوگوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، لوگوں تعوذوا باللہ من راس الستین ومن امارت صبیان، گلیوں میں پکڑ پکڑ کر صحابہ تابعین کو کہتے تھے لوگوں اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو سن 60 ہجری کے آنے سے اور لونڈوں چھوکروں کے حکمران بن جانے سے۔ اب 60 ہجری میں وہ کون سا لونڈا تھا جو حکمران بنا؟ اس حدیث کو امام ہندی نے کنز العمال میں روایت کیا، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو اغیلمۃ صفحاء، وہ حدیث کے لفظ صحیح بخاری کے امام بخاری نے روایت کیے۔ اور 60 ہجری سے توبہ کرنا اور چھوکروں کا حکمران بننا سن 60 ہجری کے وقت، یہ سیدنا ابو ہریرہ کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی اس کو روایت کیا، اور بے شمار ائمہ فقہا اور کتب میں اس کا تذکرہ آتا ہے مستقل، کل محدثین اور ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت صبیان۔ میں لفظ بول رہا ہوں، لفظ سنیے۔ حافظ ابن حجر مکی، اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج اگر میں یہ بات کروں، کوئی اور اس طرح کی بات کرے، اس پر تشیع کا طعنہ، خدا کا خوف کریں، شرم اور حیا کریں۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کر رہے ہیں، یہ تاجدار کائنات نے بیان کیا، صحیح بخاری میں روایت ہوئی، اس حدیث کی شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی ابو ہریرہ گلیوں میں چل چل کے بآواز بلند توبہ کر رہے ہیں، اس پر روایت کر رہے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی۔ اب میں امام ابن حجر عسقلانی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ فتح الباری کتاب الایمان، قولہ باب حفظ العلم، جلد اول صفحہ 216، حفظ العلم کے باب میں، وقد کان ابو ہریرہ لا یسرہ، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں، لا یسرہ بہی خوفا علی نفسہ منہم، وہ بنو امیہ کے حکمرانوں اور ان کے بڑے متشدد اور جابر قسم کے لوگوں کی ظلم اور جبر کے خوف سے نام نہیں لیتے تھے، مگر اشارہ کرتے اور گلی کوچے میں چلتے چلتے لوگوں کو کہتے لوگوں معافی مانگو اللہ سے، پناہ مانگو 60 ہجری سے اور لونڈوں کے حکمران بننے سے، اور کہتے کہ قولوا اعوذ باللہ من راس الستین و امارت صبیان۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی کے لفظ ہیں وہ یشیرو الی خلافت یزید ابن معاویہ، یہ امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری سے پڑھ رہا ہوں، اشارہ کرتے تھے یزید کے دور حکومت کا، لأنہا کانت سنۃ 60 من الہجرہ، کیونکہ یہ 60 ہجری میں اس کا دور حکومت شروع ہوا، اور ابو ہریرہ ساری زندگی لوگوں کو بتاتے رہے 60 ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگو، وہ امارت صبیان، اور چھوکروں کے حکمران بننے سے۔ تو یہ پہلا چھوکرا تھا، لونڈا تھا، غنڈا تھا، جابر تھا، دہشت گرد تھا، خائن تھا، حضور کے دین کی قدروں کو پامال کرنے والا تھا، اہل بیت اطہار کا خون بہانے والا تھا، حرمت رسول کا دشمن تھا، حرمت کعبہ کا دشمن تھا، حرمت مدینہ کا دشمن تھا، 60 ہجری میں حکمران بنا۔ وہ کہتے ہیں امام عسقلانی واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ فمات قبلہا بسنہ، وہ کہتے تھے باری تعالیٰ مجھے 60 ہجری نہ دکھانا، مجھے 60 ہجری نہ دکھانا۔ امام عسقلانی کہتے ہیں اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور 59 ہجری میں 60 ہجری شروع ہونے سے 1 سال پہلے وفات پا گئے۔ اب یہ میں نے اس لیے آپ کو سنا دیا موقع پر، بات تو آگے آنی تھی کہ یہ جو کچھ میں نے کلمات کہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث رسول ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا، اور اس کی شرح میں امام حضرت ابو ہریرہ کے کلمات ہیں جس کو ابن عسقلانی اور دیگر ائمہ نے روایت کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ تمام ائمہ اہل سنت، ائمہ فقہ، ائمہ اربعہ، ان کا شعار اور وتیرہ تھا۔ اور یہی پھر امام مالک کی جو بات کر رہے تھے، امام مالک کو جب زد و کوب کیا گیا، انتہائی
سخت سزا دی گئی، انتہائی سخت سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے۔ جعفر بن سلیمان عباسی نے آپ کو بہت سخت کوڑے مارے اور سزائیں دیں، تو چونکہ وہ بنو عباس سے تھا، حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان سے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے نام پر حکومت پہ قبضہ کر لیا اور پھر چن چن کے ایک ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کے محب کو شہید کیا۔ نام ان کا تھا، چونکہ ان کا تعلق خاندان بنو عباس کے ساتھ، عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا۔ اب آپ دیکھیے کیا ایمان کا درجہ اور کیا محبت و مودت کی کیفیت اور کیا عظمت ان ائمہ فقہ اور ائمہ اہل سنت کی تھی کہ امام مالک پہ جب کوڑے مارتے تھے، کوڑے مار مار کے آپ بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو کہتے واللہ اعوذ باللہ واللہ مرتفع منہا صوت عن جسمی الا وانا منہ فی حل ذالک الوقت، کہتے جو ہی ہوش آتا، جتنے کوڑے لگ چکے ہوتے بے ہوش ہوتے، جب ہوش آتا پھر وہ دوبارے کوڑے شروع کرتے، تو کوڑوں سے ہوش آنے کے بعد کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ باری تعالیٰ میں نے کوڑے مارنے مروانے والے کو معاف کر دیا۔ جو ہی ہوش آتا پہلا جملہ بولتے میں نے معاف کر دیا، پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کھا کر امام مالک بے ہوش ہو جاتے۔ ذرا سوچئے یہ کیا تعلق ہے، کیا مودت ہے، کیا محبت ہے، نسبت اور کیفیت اس نسبت کی کیا عالم ہے، کیا حرمت ہے۔ پھر ہوش میں آتے تو کہتے خدا کی قسم جو ہی ہوش میں آتے میں نے معاف کر دیا، اور لوگوں کو کہتے اشہدکم انی جعلت داربی فی حل، لوگوں گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن کے لیے کہ مجھے جو کوڑے مارے گئے مروائے گئے میں نے معاف کر دیا اس کو، یہ میرا مجرم نہیں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، آپ جو ہوش میں آتے ہیں کہتے معاف کر دیا، معاف کر دیا، اتنا جلد کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، مجھے حالت نظر آ رہی ہے کہ شاید میں انہی کوڑوں کے دوران میری موت واقع ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ بے شک مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر ہے تو حضور کے چچا کے خاندان میں سے یہ لوگ، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے، میری وجہ سے، بے شک اس نے ظلم کیوں نہ کیو، میں سبب نہ بنوں، اس لیے ہوش میں آتے ساتھ ہی ساتھ معاف کرتا جاتا ہوں۔ اتنا بڑا ظلم، ادھر حضور کے خانوادے کے ساتھ اتنا بڑا حیا، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ امام مالک ہیں، یہ امام احمد بن حنبل ہیں، یہ امام شافعی ہیں، اور امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں وہ امام ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ انہوں نے فتویٰ دیا، آفاق کے عالم میں آج تک آواز گونجتی ہے، فرمایا یزید میرے نزدیک کافر ہے۔ پوچھا گیا اس کے کفر کی دلیل، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا اس قرآن کی آیت کا اطلاق یزید بدبخت پر ہے، یہ قرآن کی روح سے کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور کثیر کتب میں آج تک بلا اختلاف امام احمد بن حنبل کی تکفیر کا فتویٰ یزید پر آج تک قائم ہے۔ ان کی محبت اور مودت بھی اہل بیت کے ساتھ لاجواب تھی۔ یہ میں نے اس لیے ساری باتیں آج کی تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت اگر آپ کہلاتے ہیں تو کیوں گھبراتے ہیں محبت اہل بیت سے، مودت اہل بیت سے؟ اس لیے کہ بعض خارجی و ذہن لوگ، بعض فتنہ پرور شر پسند آپ کو شیعہ کہہ دیں گے، کسی کے شیعہ کہہ دینے سے آپ شیعہ ہو جائیں گے۔ کوئی صحابہ کرام کی شان بیان کر دے تو کسی شیعہ کو وہ کہہ دے تم سنی ہو گئے تو اتنی بات سے وہ سنی ہو جائے گا۔ کوئی کسی کو کہہ دے تم ہندو ہو گئے تو ہندو ہو جائے گا۔ کوئی ہندو اس نے نعتیں لکھی ہیں کہ ہندو شعراء نے، وہ کہہ دے تو مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو جائے گا۔ فتنہ پرور اگر کچھ ملا ہیں جن کا ایجنڈا خارجیت کو فروغ دینا ہے، جن کا ایجنڈا محبت رسول کو ختم کرنا، ادب رسول کو ختم کرنا اور محبت اہل بیت کو ختم کرنا ہے، اگر وہ حضور اہل بیت کے ذکر سے اور ذکر حسین سے آپ کو تانا دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے،
تو ان کے پروپیگنڈا پر لعنت ہوگی، قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ تم کسی کے پروپیگنڈے سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارا ایمان، تمہاری غیرت، مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی تمہاری نسبت اور اہل بیت کے ساتھ تعلق کی پختگی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ کسی کے پروپیگنڈا کرنے سے دبک کے ڈر کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور ذکر مصطفیٰ کی اولاد کا چھوڑ دو۔ جب امام مالک نے کوڑے کھا کر محبت کی راہ نہیں چھوڑی ان کی، امام اعظم نے تانے کھا کر جنازہ جیل سے اٹھا مگر مودت نہیں چھوڑی، امام شافعی نے تہمت لگی رافضی شیعہ ہونے کی، مودت نہیں چھوڑی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، فتویٰ دیا، نہیں چھوڑی۔ آپ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اپنا طریق اہل سنت والجماعت کا، کل اولیاء، ابدال، کتب، غوث، ہر ولی، کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچتا جب تک اس کی ولایت کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی توثیق نہیں ہوتی۔ کوئی ولی شان ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا علی شیر خدا کی مہر نہیں لگتی، کیونکہ وہ خاتم فاتح ولایت ہیں، وہ امام ولایت ہیں۔ میرے شیخ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا طریقہ قادریہ آگے چل کر امام علی رضا کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت امام معروف کرخی، کل اولیاء کے امام، امام علی رضا کے ہاتھ پہ توبہ کر کے ان کے مرید اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ طرق ولایت ائمہ اہل بیت اطہار کے ذریعے امام علی رضا کے ساتھ جاتے ہیں، ان سے امام موسیٰ کاظم کے پاس جاتا ہے، ان سے امام جعفر الصادق کے پاس جاتا ہے۔ ارے ولایت تو خیرات فاطمۃ الزہرا کے گھر کی ہے، تو آپ طعنوں سے ڈرتے ہیں؟ پھر آپ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ زندہ کریں محبت اور مودت اہل بیت کو۔ یہ صرف اہل تشیع کا شعار نہیں ہے، یہ اہل سنت کا بھی ایمان ہے، کل امت کا امام ہے۔ ہر وہ شخص، کوئی مکتب فکر ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جس کی نسبت ہے تاجدار کائنات کے ساتھ، جو صاحب ایمان ہے، جس کی یہ نسبت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیے بغیر مومن ہی نہیں رہ سکتا۔ اب چونکہ میرا خیال تھا پہلے میں آیات کی تفسیر میں آتا، مضمون ایسا شروع ہو گیا تو میں اس حدیث کو ہی مکمل کر لیتا ہوں پہلے۔ اب اس وقت میرے سامنے میں بخاری مسلم بتا چکا آپ کو، اب پورا باب آج پڑھا رہا ہوں جامع ترمذی کا آپ کو۔ کہہ دیجئے یہ سب شیعہ تھے تو چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائیں، پھر ان خارجیوں کے پیچھے لگ جائیں، ان دشمنان اہل بیت کے پیچھے لگ جائیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے لگ جائیں۔ سنی علماء ان کے ڈر کے مارے، تہمتوں سے ڈر کے بھاگے جا رہے ہیں اہل بیت کی محبت اور ذکر سے اور ذکر حسین سے، اپنی صدیوں کے مشرب اور طریقہ اور مسلک سے جا رہے ہیں، تانے ہم کو دیتے ہیں۔ اب میں پورا باب ترمذی شریف کا دے رہا ہوں، پورا باب سنن ترمذی، یہ تو ہماری سیاستہ ہے، ہماری بخاری مسلم ہے۔ حدیث نمبر 3777، باب ہے مناقب الحسن والحسین۔ ہمارے ائمہ کی کتابیں حدیث کی مکمل نہیں ہوتی تھیں جب تک حسن حسین کے تذکرے نہ کر لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 3777، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ پھر وہی میرا جملہ، معاذ اللہ، ہے کسی مسلمان کی جرت جو یہ کہے کہ یہ اقربا پروری ہے، جو کہ اپنے نواسے ہیں اس لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ جس لمحے یہ بات ذہن میں آئی کافر ہو گئے۔ حضور کی ہر بات حق اور عدل ہے، زبان پاک سے ہر نکلا لفظ حق اور عدل ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ میرا حسن اور حسین جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب جنت کے کل جوان جن کے سردار حسن و حسین جنت میں ہیں، وہ سردار اس کائنات میں، اس دنیا میں کیوں نہیں ہوں گے؟ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی ہے، 7 سال پائے آقا کی بارگاہ میں۔ امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی۔ 3 ہستیاں ہیں سیدہ کائنات کی گود میں پلنے والی۔ امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی، اور سیدہ زینب جو کربلا معلیٰ میں گئیں،
ان کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی. لوگوں کو یہ معلوم نہیں سیدہ زینب بھی 5 سال تک مصطفیٰ کی گود میں پلی ہیں. لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں. ان کا تذکرہ چونکہ کم آتا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے دونوں شہزادے اور سیدہ زینب حضور کی یہ شہزادی تینوں آقا کی گود میں یہ 5 سال پلی ہیں. دوسری حدیث. اب یہ جو حدیث ہے اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور حدیث حسن صحیح ہے. کئی طرق سے صحیح، کئی طرق سے حسن، اعلیٰ طرق کی حدیث. اور اس کو روایت کرنے والے کثیر صحابہ کرام ہیں، بہت سے صحابہ کرام. اگلی حدیث جو سفیان بن وکی اور عبد بن حمید کے طریق سے امام ترمذی نے لی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرتے ہیں واقعہ. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں کسی کام کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے میری حاجت روائی کے لیے. تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر کے نیچے ایسے لگتا تھا کچھ چھپایا ہوا ہے. آپ نے میرے آقا کا پیار تو دیکھیے ان کے ساتھ. ارے حضور کے اس پیار کا بھی حیا نہ رہا، حضور کی ان شفقتوں کا بھی حیا نہ رہا. جنہوں نے نہ کیا وہ تو بدبخت ہوئے یزید اور ابن زیاد. ان کا حشر تو جو ہوا سو ہوا، مگر ہم ان کے پیار سے پیچھے ہٹ جائیں؟ ہم کیسے وفادار امتی رہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما ہوا فلما فرغت من حاجتی فقلت. جب میرا کام ہو چکا میں نہ رہ سکا، چونکہ نیا کام نئی بات دیکھ رہا تھا، کچھ اونچا اونچا ہے چادر کے اندر، پتہ نہیں کیا ہے. تو میں نے پوچھا قلت ما هذا الذي اتيت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا آپ نے اٹھایا چھپایا ہوا ہے؟ قال فکشفہ. قربان جائیں پیار کیا ہے، کیا رنگ ہے. تو میرے آقا نے زبان سے نہیں بتایا کہ کون ہے. جب میں نے پوچھا تو آپ نے چادر ہٹا دی. جب چادر ہٹا دی فائزہ حسن و حسین علی ورقیہ، حسن اور حسین دونوں کو اٹھایا ہوا تھا میرے آقا نے. آپ اندازہ کریں نا، عمر مبارک میرے آقا کی اس وقت ہوگی کم سے کم 53 برس کی عمر میں تو ہجرت فرمائی. 3 اور 4 ہجری میں ولادت ہوئی، تو 3 اور 4 کو ایڈ کر لیں تو کم سے کم عمر مبارک 57 برس تو ہوگی ان کی ولادت کے وقت. تو 2 سال 3 سال کا واقعہ ہوگا تو 60 برس کے قریب عمر ہوگی آقا کی، کم و بیش 60 برس کے قریب عمر ہوگی. اور جہاد کر کر کے آقا سفر کر کر کے مشقتیں کر کر کے راتوں کو جاگ جاگ کے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور تھک گئے تھے، تھکاوٹ ہوتی تھی. تو جسم پاک کا عالم بھی یہ ہوگا. اس عالم میں 2 شہزادوں کو اکٹھا اٹھانا، ذرا جسمانی صحت اور 2 شہزادوں کو اٹھانا، دونوں کو ذرا ذہن میں لے آئیے کیا عالم ہوگا پیار. اور معلوم نہیں کتنی دیر سے اٹھا کے بیٹھے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ باہر دستک ہوئی ہے تو چھوڑ کے بستر پہ آ جائیں، اٹھائے ہوئے باہر لے آئے ہیں، بستر پہ بٹھا کے آ جائیں نا. ہم لوگ ایسا کریں، اگر اٹھایا ہوا پوتے پوتے نواسی کو اور کوئی نوک کرے تو اسے چھوڑ کے اتار کے باہر آ کے بات کریں گے نا. وہ ان کے سمیت کیوں آ رہے ہیں؟ ایک سوال ابھرتا ہے. مجھے تو اس کا جواب اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا حسن حسین سے پیار یہ ہے. دیکھو اتنا پیار کرنا. اور جب دکھایا کہ حسن حسین ہے اور پھر خود بولے، فرمایا ہاذان ابنائی وابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے اور میری فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. حضرت اسامہ بن زید کو جواب نہیں دیا. پوچھا آقا، ان کا سوال تھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے چادر میں؟ تو جواب بنتا ہے نا حسن حسین. نہ، ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، چادر کھول دی اور چادر کھول کے دکھا کے کہا میرے بیٹے میری فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور پھر فرمائش کیا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. حضور کی التجا، استدعا، اللہ کی بارگاہ میں التماس قبول ہے یا نہیں؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ انی احبہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما،
تو بھی ان دونوں سے محبت کر. تو بتائیے اللہ نے حسن حسین سے محبت کی یا نہ کی؟ اور پھر یہاں ختم نہیں کی، فرمایا عرض کیا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک جو حسن حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. تو حسن اور حسین کے محب بھی اللہ کے محبوب ہیں. حسنین کریمین کی محبت کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں. یہ حدیث آ گئی. اس کو امام ابن حبان نے بھی روایت کیا اور بہت ساری. اب تو چونکہ ترمذی شریف آ گئی تو پھر اور حدیثوں کا ذکر کیا کرنا. اس کے بعد اب آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ صحابہ کا ایک قول، ان کی حدیث ان سے مروی ہے. عبد الرحمن بن ابی نعم روایت کرتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں ایک شخص عراق کا رہنے والا، اس نے سوال کیا سأل ابن عمر عن دم البعود یصیب الثوب. انہوں نے کہا، اور دوسری حدیث میں ایک اور جگہ وضاحت آئی ہے کہ اگر وہ محرم و احرام باندھا ہوا ہو تو اس کے متعلق پوچھا تھا. مچھر اگر مر جائے، اس کا خون لگ جائے، احرام کا مسئلہ پوچھا تھا اس نے، تو مچھر کا خون لگ جائے تو حکم کیا ہے؟ تھا وہ بندہ عراق سے، ممکن ہے کوفہ سے ہو. فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انظروا الی ھذا یسأل عن دم البعود، اس شخص کو دیکھو مچھر کے خون کا پوچھتا ہے مجھ سے کہ مچھر کا خون ہو جائے تو حکم کیا ہے. وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے شہزادے حسین کو شہید کر کے وہ نہیں پوچھتے، مچھر کے مر جانے کا پوچھتے ہیں. اور یہ کہہ کر فرمانے لگے وَيَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَا مِنَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے کانوں سے سنا آقا فرماتے تھے حسن اور حسین دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں. پھول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پتیاں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں، کہیں مسل نہ دینا، بڑے نرم و نازک ہوتی، مسل نہ دینا. یہ حدیث بھی صحیح حدیث صحیح ہے. پھر اس کو شعبہ نے بھی روایت کیا، امام مہدی بن میمون نے بھی روایت کیا، اور بہت سے طریقے سے ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، اور امام بخاری نے الادب المفرد نے بھی اس میں روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ پوچھنے والا جو شخص وہ حالت احرام میں پوچھ رہا تھا آپ سے، حج کا موقع تھا یا عمرہ کا، احرام باندھ کر پوچھتا تھا کہ وہ کیا واقعہ ہے. پھر آگے اس کے بعد حضرت یوسف بن ابراہیم کے طریق سے حدیث مروی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت میں سے ایو اہل بیتک احب الیک، آقا آپ کی پوری اہل بیت آپ کو پیاری ہے، مگر ساری اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے آپ کو؟ اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ قال الحسن والحسین، فرمایا سب سے زیادہ پیار مجھے حسن اور حسین سے ہے. وکان یقول لفاطمہ، فاطمہ تدعی لی ابنیہ، حضرت فاطمہ تو زہرا کو فرماتے بیٹی فاطمہ میرے دونوں بیٹوں کو لے آ میرے پاس، حسن حسین کو. فیشمہما ویدمہما الیہ، دونوں کو سونگتے تھے میرے آقا اور اپنے سینے سے چمٹا لیتے تھے. فرماتے تھے مجھے ان دونوں بیٹوں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، سونگتے تھے آقا. حدیث پاک ہے امام ترمذی، یہی وہی باب چل رہا ہے، پورا باب ہے، میں الگ حدیث نمبر نہیں دے رہا، جب سمجھا دیا کہ سنن ترمذی کا پورا باب دے رہا ہوں آپ کو. اب حدیث نمبر 3783 ہے. اس کو روایت کی ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جمعہ کا دن ہے، مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، کہ آپ کے خطبے کے دوران حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام دونوں شہزادے آ گئے. بہت چھوٹی عمر تھی، ممکن ہے ان کی سال 2 سال عمر ہو، بہت تھوڑی عمر تھی. علیہما قمیصان احمران، دونوں نے سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے پہنے ہوئے تھے، سرخ قمیص تھے. یمشیان و یأثران، دونوں چل رہے تھے اور قدم قدم پر لڑکھڑا کے گر پڑتے تھے. اتنے چھوٹے تھے کہ چلتے تھے یأثران، قدم قدم پہ لڑکھڑاتے گر پڑتے تھے، اس طرح چل رہے تھے.
جب ان کا حال دیکھا فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اتر آئے اور جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ تو شہزادوں حسن حسین کی خاطر خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر آنا حضور کی سنت ہو گئی۔ اب حسن حسین ہے نہیں، اب وہ دور ہے نہیں، مگر بعد میں اگر آقا کے بعد وہ کسی کا زمانہ ہوتا اور ان کی عمر وہ ہوتی تو خدا کی قسم ان کو آتا لڑکتا دیکھتے تو سنت واجبہ ہوتی، خطبہ چھوڑ کر جو واجب ہے حسن حسین کو پہلے اٹھا لو، مگر اب وہ صورت نہیں ہے نا۔